بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے لیے مائک پیش کر رہا ہوں فکر محبت فکر شفقت آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید صابر حسین صاحب، آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں سیدزادے کا استقبال، نعرہ تکبیر۔ پتہ چلے نا یہاں سیدوں سے پیار کرنے والے ہیں جی، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ اچھا، ہر بار نہ دو چار بندے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی سوچ میں گم ہو جاتے ہیں جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اینڈ گل ہے نا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ، الصلاۃ والسلام علی مظہر نور جمالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ تمامی احباب اصول برکت کے لیے ایک دفعہ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، انتہائی قابل قدر علماء کرام، سناہان رسول، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں تمام مخلوقوں میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، ہادی سبل، خیر الرسل، حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت ذی وقار اہل یانے گدیاں شریف والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی خوبصورت میلاد پاک کی محفل پاک کو سجایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، رفتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری محفل میں کوئی بدبخت آ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا اگر آ جائے فرمایا بدبخت رہ نہیں سکتا۔ ہم یقیناً بڑے بختوں والے لوگ ہیں کہ ہم محبت رسول میں اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں۔ چند منٹوں کی حاضری ہے حضرات ذی وقار، انتہائی اختصار کی بنا پر میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس آقا کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، آقا کی ولادت باسعادت، حضور کی آمد پاک کا تذکرہ، ذکر پاک، ذکر خیر۔ حضرات ذی وقار، ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کی آمد عام بچوں جیسی نہیں ہے، عام بچوں جیسی ولادت مصطفیٰ نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے محبوب کو سارے جہاں سے نرالا پیدا کیا ہے۔ حضرات جی وقار بڑی توجہ چاہوں گا آپ احباب کی۔ آج جدید میڈیا نہیں بھائی کدھر گیا ایکو نہیں کھولنے جی، آج جدید میڈیا کا دور ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ نیٹ استعمال کرنا، یوٹیوب استعمال کرنا جرم نہیں ہے، جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر یہ بات سمجھنے والی ضروری ہے۔ مگر ہم لوگ عقائد کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اتنے پختہ نہیں ہیں، اتنے پختہ نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، بندے کی ہدایت کے لیے یوٹیوب یا گوگل ضروری نہیں، بندے کی ہدایت کے لیے بندہ ضروری ہے۔ بندے کی ہدایت کے لیے کون ضروری ہے؟ ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بندے کی ہدایت کے لیے کتاب گویا ہدایت ہے۔ بھائی ایکو نہیں، آواز بالکل سادہ کر دیں، بالکل سادہ، نہ تو میں نعت پڑھ رہا ہوں اس طرح، نثر میں بات کر رہا ہوں، تو جو سر والے محبت والے لوگ ہوں گے ان کے لیے سارا کچھ ہے۔ مجھے بالکل سادہ، تاکہ ان لوگوں تک میری آواز بالکل سادہ پہنچ سکے، بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں۔ کتاب ہدایت ہے، پھر ابھی بھی آواز ڈبل ہے، کتاب ہدایت ہے جی، اچھا کتاب ہدایت ہے، یہ بات بس ٹھیک ہے، کتاب ہدایت ہے، مگر کتاب ہدایت بعد میں ہے، رسول ہدایت پہلے ہے۔ کتاب ہدایت بعد میں ہے، رسول ہدایت پہلے ہے۔ جو فرمایا جا رہا ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور، پھر فرمایا جا رہا ہے واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے، مضمون جدا کر رہی ہے، پچھلا مضمون اور ہے، آگے بات ہو رہی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گئی تمہارے پاس روشنی، آ گیا تمہارے پاس نور، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب، کتاب بعد میں نور پہلے، کتاب بعد میں نور پہلے۔ پتہ یہ چلا کہ بندے کی ہدایت کے لیے بندہ ضروری ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھ رہے حضرات یہ وقار، نور مصطفیٰ کو اللہ نے بشر کی صورت میں اس لیے تخلیق فرمایا، کیوں کہ اگر یہ نور مصطفیٰ اپنی اصلی حالت میں رہا، اس کی بات لوگوں تک پہنچے گی نہیں۔ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ لوگوں کی مثل ہو۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں، لوگوں کی مثل ہو، ایک ہوتا ہے توجہ طلب، مثل ہو، لوگوں کی مثل ہو۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہے وہ نور، اگر تمثیل میں آئے تو بشر ہے، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے، تم ہو نور خدا ہم پہچان گئے۔ جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ بندے کی ہدایت کے لیے بندہ ضروری ہے۔ کتاب بعد میں ہے، کتاب بعد میں ہدایت دیتی ہے۔ رسول، میں نے یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، پوری تھوڑا سا آیت کا حصہ ہے، آخری حصہ ہے۔ اللہ کریم سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمانے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔
اگر سورہ نحل کی آیت نمبر 78 کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کریم لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، فرمایا واللہ اخرجکم، فرمایا میں رب نے تمہیں خارج کیا، کہاں سے؟ فرمایا من بطون، ماؤں کے رحموں سے خارج کیا۔ یا اللہ کیسے خارج کیا؟ فرمایا ان کنتم لا تعلمون شیء، تم تو کسی چیز کا علم ہی نہیں رکھتے تھے، تم کسی چیز کا علم ہی نہیں رکھتے تھے، تم کمزور پیدا ہوئے۔ تو یا اللہ کیا سارے ہی کمزور پیدا ہوئے ہیں یا سارے علم پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بات تمہاری کر رہا ہوں، رسولوں کی نہیں کر رہا۔ جب رسول آ رہا ہے تو یا اللہ رسول کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا رسول شعور بھی لے کے آ رہا ہے اور علم بھی لے کے آ رہا ہے، رسول علم بھی لے کے آ رہا ہے اور شعور بھی لے کے آ رہا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آئیے حضرات ذی وقار اس بات کی طرف، اگر ہم کہتے ہیں رسول شعور لے کے آیا ہے، رسول علم لے کے آیا ہے، رسول سمجھ اور بوجھ لے کے آیا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ ابھی تو آیا ہے، اس آنے والے نے کہاں سے شعور لیا ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ مالک نے خود ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا ہے پھر انسان بنایا ہے۔ امر تب ہوتا ہے جب کوئی معمور مہی ہو، جب معمور مہی نہیں تو امر کیسے ہے؟ یا اللہ جب انسان بنا ہی نہیں تو نے قرآن سکھایا کس کو ہے؟ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیہ آدم و بین الماء والتین، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا، مٹی جدا تھی، پانی جدا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتفاق کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ گورسیاں شریف۔ یہ ہم جتنے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سے وہ باہر والوں کا ذوق زیادہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے، حضور نے پوچھا ہے بتاؤ عجیب و غریب ایمان کن کا ہے؟ عجیب و غریب ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا ہمارے نزدیک تو ہمارا ہی ایمان عجیب و غریب ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے چاند کو توڑتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مجھے سورج کو موڑتے نہیں دیکھا؟ کیا پتھروں نے آ کر کلمہ نہیں پڑھا تمہارے سامنے؟ تمہارا عجیب ایمان ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ملائکہ کا عجیب و غریب ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ملائکہ کا کیسے ہے؟ وہ تو مالا اعلیٰ کی بستی میں رہنے والے ہیں۔ وہ تو مالا اعلیٰ کی بستی میں رہنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا، واللہ عالم و رسولہ، بہتر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے کہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرا ذکر سن کے میرے کانوں میں ان کے احکامات و آسان پڑی گئی ہوگی، میرے نام پر فدا ہو رہے ہوں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ بن دیکھے لائے ہیں، اور انہیں 7 مبارکیں جنہیں بن دیکھے ایمان لایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ بڑی محبت والے ہیں، مگر باہر والے جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ بن دیکھے لگا رہے ہیں۔ تو جو حضرات ذی وقار عرض کر رہا ہوں، اللہ نے رسول کو پیدا کیا
علم دے کر، شعور دے کر، فہم و فراست دے کر ہر نبی اس دنیا پر آیا، آ کر شانیں پائی، پر میرے اور آپ کے آقا آئے تو شانیں لے کر آئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اپنے ہونے کی دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم۔ اچھا ایک بات سننے والی ہے، یہاں لفظ آیا قد جاءکم، جاء، آمد مصطفیٰ کا قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا 3 لفظ استعمال کیے، یا استعمال کیا جا، آ گیا تمہارے پاس، یا لفظ استعمال کیا باسا، ہم نے مابوس کیا، یا لفظ استعمال کیا ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ لفظ ہو جا، آ گیا تمہارے پاس، لفظ ہو باسا، ہم نے مابوس کیا، لفظ ہو ارسلنا، ہم نے بھیجا، معنی ایک ہی بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں آ گیا ہے۔ اگلی بات بڑے دھیان سے سن، جہاں لفظ آ جائے ارسلنا، جہاں لفظ آ جائے، بولے کون سا لفظ آ جائے؟ سارے بولے کون سا آ جائے؟ ارسلنا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں 3 ذاتیں ہوتی ہیں۔ جہاں لفظ آ جائے ارسلنا، وہاں کتنے ذاتیں ہوتی ہیں؟ بولے کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ ارسلنا جو رسال کر رہا ہے، اور دوسری ہے پارسل جو آ رہا ہے، اور تیسری ہے جس کی طرف آ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو جہاں بھی لفظ ارسلنا آ جائے یا ارسال آ جائے تو 3 ذاتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک بھیجنے والا، دوسرا آنے والا، اور تیسرا جس کی طرف آ رہا ہے۔ اور حضرات ذی وقار یہ اصول ہے، کسی لحاظ سے عقائدہ ہے، قانون ہے کہ وہ تینوں ایک جیسی ہو نہیں سکتی۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جہاں بھی لفظ ارسلنا ہو وہاں بات یہ یاد رکھنے والی ہے 3 ذاتیں ہیں، وہ تینوں ایک جیسی ہو نہیں سکتی۔ چلے میں عام فہم سادہ مثال دے کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہر گھر کا ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک جوان یورپ کے اندر ہے، کسی ملک میں بھی سیٹل ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ بھیجتا ہے۔ کس کو؟ اپنے باپ کو۔ کس کو؟ اپنے باپ کو۔ کیا بھیج رہا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ۔ بھیج کون رہا ہے؟ بیٹا۔ آ کس کی طرف رہا ہے؟ باپ کی طرف۔ اور آ کیا رہا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ۔ ایک مجھے بات بتائیں، یہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے یہ باپ جیسا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ جو ہے یہ کیا باپ جیسا ہے؟ سارے بولیں باپ جیسا ہے؟ یہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے یہ بیٹے جیسا ہے؟ نہ باپ جیسا ہے نہ بیٹے جیسا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ نہ باپ جیسا ہے نہ بیٹے جیسا ہے، باپ نہ بیٹے جیسا ہے نہ بیٹا باپ جیسا ہے۔ پھر سن لیں، ارسلنا میں 3 ہیں، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا، اور ایک جس کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارسلنا، میں نے بھیجا۔ یا اللہ کس کو؟ فرمایا اپنے محبوب کو۔ یا اللہ کس کی طرف؟ فرمایا تمہاری طرف۔ کس کی طرف؟ تمہاری طرف۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا مصطفیٰ ہے، ہم گناہگاروں کی طرف ہے، تو لفظ ارسلنا بتا رہا ہے یہ آنے والا نہ خدا جیسا ہے، آنے والا نہ خدا جیسا ہے نہ ہم گناہگاروں جیسا ہے۔ تو جب آنے والا اتنا لطیف ہے کہ بھیجنے والے جیسا
بھی نہیں، آنے والا جس کی طرف آ رہا ہے ان جیسا بھی نہیں، تو بتائیں تو صحیح اس کی ولادت کیا عام بچوں جیسی ہوگی؟ اچھا جی بندے آدھے نے میلاد کتھے لکھیا لو توجہ کریا جے، ایک گل ذہن وچ رکھ لیا جے، میلاد قرآن وچ لکھیا ہے، جدا میلاد کوئی نہیں، او صرف اکو ذات ہے صحیح ہے پر پیدا نہیں ہوئی، ہے صحیح ہے، سادی جی گل پہ کر رہا ہے، وہ ہے موجود ہے مگر پیدا نہیں ہوا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے مگر موجود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صرف کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اسی تے بھائی جان لوکی آدھے نہیں جی تسی نبی پاک نو بشر نہیں مندے، معاذ اللہ ویکھو اسی تے گل پہ کرنے نبی پاک پیدا ہوئے نے، نبی پاک پیدا ہوئے نے، بھئی اے آہنا کیوں ضروری سی؟ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ دیاں بیماریاں ٹھیک کیتیاں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے انیاں نو اکھاں دیتیاں نے، عیسیٰ علیہ السلام جڑے مردہ ہو گئے سن انہوں نے کہندے سن قم بیزن اللہ اٹھ کھلوندے سن، توجہ کریا جے اس گل دے اوتے غور کریا جے، جدوں انہاں دے زمین دے نکے نکے معجزے ویکھے نے نا لوکاں نے، کیا اے اللہ دا پتر ہے؟ کیا اے اللہ دا پتر ہے؟ اے تے زمین دے معجزے سن تے جنہ آسمان دے معجزے وکھائے نے، چاند تروڑ دیتا، سورج موڑ دیتا، اعلیٰ حضرت کی فرماندے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوا چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ حق یار اللہ آپ کو محبتیں عطا فرمائے، اور یہ بات یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں تو ہم جیسے نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے بڑی شانیں دے کے اپنے محبوب کو، دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کو منانے کی اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ایک بات ختم ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین، ایک اعلان صرف میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل تو